السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ یعنی سسٹرز ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 2 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا آیت مبارکہ 3 ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر کمپلیٹ کی جائے ایک ہی لیسن میں۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی محمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ٹرانسلیشن۔ حرمت حرام ہے، علیکم المیتۃ تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کر مرنے والا، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والا، والمتردیۃ اور سینگ لگ کر مرنے والا، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مرنے والا، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والا، وما اکل السبع اور جس کو درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم مگر جس کو تم ذبح کر لو، یا لفظی معنی دیکھیں تو مگر جس کو تم پاک کر لو، وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا جائے تھانوں بتوں کے نام، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام 7 تیروں کے، ذالکم فسق یہ سب کچھ فسق ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے پوری کر لی تمہارے لیے، آج کے دن مکمل کر لیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور پوری کر دی تم پر نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور ہو جائے، فی محمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لإثم نہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 3 سے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حرام ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، جس طرح کہ ہم نے فرسٹ آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ تمہارے لیے حلال ہے بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، یعنی کہ جو تم پر پڑھی جاتی ہیں یا جو تم پر پڑھی جائیں گی اس کی طرف یعنی کہ اشارہ ہے، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں، مردار حرام ہے، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ یاد رہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اسلام نے وہ حرام قرار دی ہے، چاہے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہی ہو، لیکن اللہ رب العزت انسانی نیچر سے بخوبی واقف ہیں اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کہ جو بھی انسان کھاتا پیتا ہے وہ انسان کے جزو بدن بنتا ہے اور اسی سے پھر انسان کی جو اخلاقیات ہیں اس پر اثر انداز ہوتا ہے جو کچھ انسان کھاتا پیتا ہے۔ اگر انسان حلال اور طیب نہیں کھائے گا تو پھر اس کا نقصان انسان کے اخلاقیات پہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔
ان چیزوں کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اور بھی مختلف مقامات پہ بیان فرمائی ہے۔ البتہ جو سمندر کا جانور ہے، مردار ہے، وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مچھلی لاتے ہیں اور مچھلی ایسی چیز ہے کہ پانی سے جدا ہوتے فوراً ہی مر جاتی ہے، تو آپ کو اس کے لیے ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر مزید والدم اور خون بھی دو طرح کے حلال رکھے گئے ہیں۔ کون کون سا خون؟ کلیجی اور تیلی کا خون۔ اور اس کے علاوہ جو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت جاتا ہے تو اس میں پھر حرج نہیں، بشرطیہ کہ جو ذبیحہ ہے اس کو سنت کے مطابق ذبح کیا جائے۔ تو اس ذبیحے کو پھر جب سنت کے مطابق ذبح کیا جائے گا تو اچھی طرح اندر سے خون بہہ جائے گا، جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر جو تھوڑا بہت گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس میں پھر کوئی حرج نہیں، وہ پسند دہ نہیں ہے، اور وہ بھی پکنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ہی ایک اور مقام پہ فرمایا گیا وَالدَّمَ مَسْفُوحًا، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، یعنی کہ اگر کوئی ذبح کر رہا ہے تو انسان اس کو بہتے ہوئے خون کے آگے کوئی برتن کر لے کہ چلو اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں، تو یہ بالکل سراسر حرام ہے۔ پھر مزید ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، کیونکہ جو انسان کچھ کھاتا پیتا ہے تو انسان اس سے صحت حاصل کرتا ہے، اس سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک چیز بذات خود نجس ہے اور بدبودار ہے تو اس کا کھانا یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کو اس کو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، تو اس طرح کے پھر گوشت کا انسانی صحت پہ کیا اثر ہوگا۔ اور ویسے بھی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ بے حیائی اور بے حسی خنزیر کے اندر پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو اس کی مادہ ہوتی ہے وہ اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی مادہ جو ہے اس کے اندر اتنا رحم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے وہ بہت رحم و کرم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جو درندہ ہے اس کی مادہ بھی اپنے بچے کے لیے بہت رحیم ہوتی ہے، لیکن اس خنزیر کی مادہ کے اندر اتنی بے حسی ہوتی کہ وہ اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے۔ خود ہی سوچیں کہ جب اس قسم کا گوشت انسان کھائے گا تو انسانی صحت پہ، انسانی نیچر پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نان مسلم اس کو کھاتے ہیں اور ان کے اندر کتنی زیادہ بے حیائی ہے اور بے حسی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال اور طیب ہے، کیونکہ جو آج کل مصنوعات کھائی جا رہی ہیں، استعمال کی جا رہی ہیں، اور نیو جنریشن بہت شوق سے کھاتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ملایا گیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے اور جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ صحت کے لیے اچھی بھی ہیں اور جزو بدن بننے کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہیں، پاکیزہ ہیں۔ ابھی مزید اللہ رب العزت فرما رہی ہیں اور وہ بھی چیز تمہارے لیے حرام ہے جو کہ بذات خود تو حلال ہے، لیکن جب اس کا یعنی کہ اس کو ذبح کیا جائے گا تو کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت مشرکین کیا کرتے تھے، دوسروں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، جیسا کہ عیسائی جو تھے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتے، اور جو یہود تھے وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حلال چیز بھی ہے لیکن اگر ذبیحہ اس کا سنت کے مطابق نہیں کیا جا رہا تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہے۔ پھر مزید والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹ کر مار جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں جو رسی ڈالی ہوتی ہے، جو پٹا ڈالا ہوتا ہے، وہ تھوڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسا جانور بھی جو ہے پھر وہ مردار ہے، اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہے، الا کہ انسان اس کو مرنے سے پہلے جلدی جلدی ذبح کر لے، بشرطیہ کہ وہ زندہ ہو۔ پھر فرمایا کہ والموقوذۃ، اور جو چوٹ لا کر مار جائے، چاہے وہ خود کہیں سے گر کر اس کو چوٹ لگ جائے، یا اگر آپ نے اس کو لاٹھی ماری ہے، اس کی چوٹ اس کو زیادہ لگ گئی ہے، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اس کا کھانا بھی پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کر مر جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں وہ اوپر بلڈنگز وغیرہ پہ چڑھ جاتے ہیں، اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، یا بعض اوقات ان جانوروں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ بے اختیار ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، یا بعض اوقات پہاڑی سے نیچے گر جاتے ہیں، البتہ وہ کسی بھی قسم سے کہیں سے گر جائیں اور اس سے ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کا کھانا بھی پھر حرام ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جو سینگ لا کر مار جائے۔ بعض اوقات ایسے جانور ہوتے ہیں
کہ جو آپس میں ہی ایک دوسرے کو سینگ مار کر اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے جانور کو بھی کھانا پھر جائز نہیں ہے، الا کہ تم اس کو ذبح کر لو، اور ذبح بھی سنت کے مطابق ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے تمہیں یقین ہو کہ ابھی اس کی موت واقع نہیں ہوئی، ابھی اس میں جان ہے، زندہ ہے، تو پھر تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ پھر مزید فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور جن کو درندے کھا جائیں۔ درندے سے مراد کیا؟ جس طرح کے بعض اوقات اپنے گھروں میں بھی مرغیاں رکھی ہیں، اگر مرغی کو کوئی بلی کھا گئی ہے، یعنی کہ اس کو مرغی نے یعنی کہ بلی نے مرغی کو پکڑا ہے، تو اس سے وہ کیا ہے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اس کا کھانا بھی پھر حرام ہے۔ یا بعض اوقات بکری ہیں یا کوئی حلال جانور ہیں، ان کو جو سے بڑے جانور ہیں وہ کھا جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو ان کا کھانا بھی پھر حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ کس صورت میں کھا سکتے ہو؟ جن کو تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے اور سنت کے مطابق ذبح کیا ہے اور زندہ ہو، یعنی کہ اگر تم نے جانور کو دیکھا ہے ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، وہ ہل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو اس کو پکڑ کے فوراً سے اگر تم نے ذبح کر لیا ہے اللہ کا نام لے کر، تو پھر اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اس پہ تو ضرور کیجیے گا۔ بقیہ کا لیسن نیکسٹ لیسن میں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔